الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہیں عورتوں پر. مردانگی چیز، مردانگی بیازمائی باز زن کن. مردانگی آپ اس کو کہتے ہیں، ذکر کو کہتے ہیں. ذکر سے مرد بنتا ہے. او بلہ جو گھومتا ہے دیکھو ایسے کھڑا کیا ہوتا ہے دم، تو اس کو مرد نہیں کہتے آپ. اور کتا جو پورا ریوڑ کے اندر نمایاں ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ذکر سے نہیں ہے، اور ذکر عضو مخصوص کو نہیں کہتے ہیں. ذکورت تو ایک شان ہے اور ایک خصلت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے ایک مرد کو، ذکورت. الرجال، تفسیر کشاف میں جار اللہ نے لکھا ہے کہ الرجال سے مراد ہے اصحاب اللحا والعمائم، داڑھیوں والے اور پگڑی والے. بابا تیری داڑھی تو ہے، پگڑی نہیں ہے. نصف الرجال ہے. اور وہ جو نہ داڑھی نہ مونچھے اور نہ پگڑی اور نہ دگڑی، ان کو تو دیکھو تو بالکل خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اور عورت میں بہت کم فاصلہ ہے، بلکہ عورت اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ نے یہ چیزیں دی نہیں ہے، اس کو دی ہے اور یہ واپس کر رہا ہے. ایسا نااہل ہے. وَإِنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْطُبِي فِي تَفْسِيرِهِ، اعترض القرطبی علی الکشاف فی تفسیری. الرجال اصحاب اللحا والعمائم. طالب علموں کبھی کبھی تو پگڑیاں باندھا کرو، چلو روز تو نہیں باندھ سکتے، کبھی کبھی تو باندھو، اور جب خدا توفیق دے تو ہمیشہ باندھو. مولانا مفتی نظام الدین مرحوم مجھ سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرے کہ میری دائمی پگڑی ہو. دائمی پگڑی وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس پھر سنت پڑے تو پگڑی، نفل پڑے تو پگڑی، بلکہ افغانی جب طہارت خانے میں داخل ہوتا ہے تو سر پر پگڑی. اتنی دوام کی ضرورت نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے جس کپڑے کے ساتھ آپ عبادت کرتے، ٹوپی یا پگڑی، اس کو رکھ کے دوسرا مختصر لے کے طہارت خانے جائے. دیکھیے معارف السنن لشیخنا و استاذنا البنوری. اور مرد حکمران ہیں عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب ان چیزوں کے جو برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر. مرد میں کچھ چیزیں ہیں جو عورت میں نہیں ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے نا. اب ان چیزوں کو گننا اور بار بار نام لینا یہ تو کوئی درس نہیں ہے، ہر شخص سمجھتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب خرچ کرنے مردوں کے مال میں سے. مرد مال کمائے گا اور خرچ کرے گا اور عورت کے حوالے ہوگا. مرد صبح سے شام تک محنت کرے، شام کو عورت کو لا کے دے. انفقوا من اموالہم، اللہ فرماتے مرد کمائے گا اور مرد خرچ کرے گا. اب مرد گھر بیٹھا ہوا ہے، عورت دفتر چلی گئی. شام کو آ کے دیکھا کہ مرد نے کھانا تیار نہیں کیا ہے، سالن صحیح نہیں ہے. عورت نے ایک چوب لیا اور خاون کی کس کے پٹائی لگائی. یہاں ایک نمازی آتا ہے، یہ ہمارا طالب علم تو عجیب سے ہوتا ہے. کوئی آتا ہے کوئی تو کوئی اس کے سامنے گزرے. ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا، میں اس کے پاس آیا، میں نے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا اے تمام لوگوں مسجد والوں، یہ وہ شخص ہے جس کو بیوی 24 ڈنڈے صبح اور 24 ڈنڈے رات کو مارتی ہے. میں نے کہا یہاں طالب علم کو گھر میں جا کے کرو، پھر 15 دن باہر بیٹھا رہے گا. میرے ٹیلی فون پر اس کو گھر کھول کے دیتی ہو، جا کہہ دو نا اتنی دیر ہو گئی اندر نہیں جانے دے رہے، اتنا مارا مجھے. میں ٹیلی تک کہ انسان کی بچی بن، ہاں ٹھیک ہے اب آ جائے نامراد. تو میں نے لوگوں کو کہا
کہ طالب علموں کے مقابلے میں اتنا پرتشدد اس لیے کہ بیوی کو جواب نہیں دے سکتا ہے. قضے دا سے ڈکائی لگ پردے خرچ کو ڈکائی. حالانکہ طالبان غریبانہ نہ ہو کئی جگہ شاید نہیں خلق. میں نے اس سے کہا یہ کیوں مارتی ہے تمہیں؟ میرا خرچہ بھی اٹھاتی ہے, مجھے ہر مہینے 8,000 نقد دیتی ہے. یہ کتنا کماتی ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ 60,000 مہینے لیتی ہے. تو کیوں نہیں کماتے ہو للو؟ میں گھر بیٹھا رہتا ہوں, خیال رکھتا ہوں, وہ چلی جاتی ہے شام کو. ہے قیامت ہے. الرجال قوامون علی النساء, اور اس کے لیے النساء قوامات علی ھذا الدلع. مرد حکمران ہے, کاملین کا ذکر ہوتا ہے, ناقص کا نہیں ہوتا ہے جو خواتین سے بھی گیا گزرا ہے. قرآن کمال کا بیان کرتا ہے, ناقص بیان نہیں کر سکتا. بوجہ برتری دینے کے اللہ نے بعض کو بعض پر اور بسبب خرچ کرنے مردوں کے اپنے مال میں سے. فالصالحات, پس نیک عورتیں. سب بدچلن نہیں ہے, سب خاوندوں کو پیٹنے والی نہیں ہے, خاوندوں کو اپنے پلکوں سے آنکھوں سے عزت دینے والی عورت ہے. قرآن میں نے کہا آپ کو کمال کا بیان کرتا ہے, نقص نہیں کرتا. آفرین میرے آقا تیرے کتاب پر آفرین ہے. یک دم اندیشہ پیدا ہوگا, اچھا عورت ہے, اتنی بدچلن ہے, اتنی بدماش ہے, تو یک دم قرآن نے آپ کا ذہن بحال کیا. فالصالحات, پس وہ عورتیں جو نیک چلن ہے, قانتات تابدار ہے, حافظات للغیب حفاظت کر رہی ہے بن دے کے, خاون موجود نہیں ہے, گھر بار عزت ناموس سب چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے. بما حفظ اللہ, جن چیزوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی. واللہ, یہ بات پوری ہو گئی, وہ تو ہے ہی کامل و اچھی عورت ہے. واللاتی, اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن, کہ تم ڈرتے ہو کہ یہ نافرمانی کر لے گی. عورت خاون سے جو ناراض ہو کر بیٹھتی ہے اس کو نشوز کہتے ہیں. نشوز اس عورت کو جو خاون کو چھوڑ کر ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے بغیر اجازت کے, اس عورت کو کہتے ہیں ناشزہ, نافرمان. فقہا اس کو معلوم کرتے رہتے ہیں کہ نشوز کس وجہ سے ہے. اگر سبب خاون دے تو جتنے دن اور مہینوں تک خاتون ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی خرچہ خاون کے ذمہ آئے گا. اور اگر خاون میں کوئی شرعی اور بشری قصور نہیں ہے, عورت زیادتی کرتی ہے, تو پھر اس ناشزہ کو نہ نفقہ اور اس کا تاوان نہیں ملے گا. ھذا هو الفقہ من هذه الآیہ. اور وہ عورتیں کہ تمہیں ڈر ہے ان کی نافرمانی کا, فعظوہن, ان کو واعظ کرو. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. پھر اس کے بعد میری بیوی صاحبہ مہربانی کر کے میرے ساتھ جنگ بند کر دے, کیونکہ اللہ نے مردوں کو یہ بنایا, تجھے یہ بنایا. خیال رکھنا تقریر کے اوپر حملہ نہ کرے ہو, خدش ببرشی اور بدل زناورشی. بہرحال اللہ نے فرمایا فعظوہن. معلوم ہوا کہ عورتوں کو واعظ نصیحت سے فائدہ ہوگا. اللہ اکبر.